ہم للزکات فاعلون، وہ جس پاک بازی کو اپنے اندر پیدا کر رہے تھے تو اس پاک بازی کو لے کے حجرہ نشین نہیں ہو گئے، بلکہ لوگوں کو پاک باز بنانے کے لیے باہر نکلے۔ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکلے، بھلائی کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے نکلے، بھلا بنانے کے لیے نکلے، برائی کو روکنے کے لیے نکلے، بروں کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلے، بروں کو مارنے کے لیے نہیں نکلے، کیونکہ وہ معالج ہیں، ڈاکو اور قاتل نہیں ہیں۔ معالج کے ہاتھ میں بھی، سرجن کے ہاتھ میں بھی نشتر ہوتا ہے اور ڈاکو کے ہاتھ میں بھی خنجر ہوتا ہے، لیکن کام دونوں کے دو مختلف ہیں۔ یہ گردن کاٹتا ہے اور وہ اسی نشتر سے آپریشن کر کے اس کو درست کرتا ہے۔ تو لہذا وہ آدمی جو اللہ کی بات لے کے چلا ہے وہ قاتل نہیں ہے، وہ اللہ کی بات پہنچانے والا دائی ہے، اور دائی کا مفہوم بھی ہم اسی میں پڑھا ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، برائی کو بہت اعلیٰ درجے کی نیکی سے دفع کرنا ہے، گالی کے جواب میں گالی نہیں دینی، مار کے جواب میں مارنا نہیں ہے۔ تم دائی ہو، دعوت دینے نکلے ہو۔ فلاح کون پائے گا؟ وہ پائیں گے جن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، یہ بات بھی ہم پیچھے پڑھا ہے۔ اور اسی مقام پر اللہ نے کفار سے یہ کہا، جب کافروں نے قیامت کے دن یہ کہا کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم پر ہماری بدبختی طاری ہو گئی، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمیں اب اس عذاب سے نکال لیجئے، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ نے دھتکار دیا، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دور ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتا، اس لیے کہ تم وہی تو ہو، انہو کان فریق من عبادی، جب میرے بعض بندے یقولون ربنا آمنا، یہ کہتے تھے اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں آپ پر، فاغفر لنا، ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، ورحمنا، ہم پر رحم فرمائیے، وانت خیر الراحمین، آپ بہترین رحم فرمانے، بہترین خیر کرنے والے ہیں۔ فاتخذتموہم سخریہ، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور تم یہ بھول گئے تھے کہ میں بھی ہوں، تم نے ان کا مذاق اڑا رکھا تھا۔ اب یہ آیت آخری، یہ سورج جس آخری آیت پر آ کے ختم ہوتی ہے، وہاں پھر اسی دعا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے دہرایا گیا۔ اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ بخشے وہ جائیں گے جو اس راستے پر ہیں، یا وہ قد افلح المومنون میں جو 7-8 شرطیں بیان ہوئی ہیں انہیں پورا کرنے والے ہیں۔ وقل، اور آپ کہہ دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب اغفر، اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہ کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے سے نہیں کہہ رہا، اس ذات اقدس سے کہہ رہا ہے جسے اس نے معصوم بنایا ہے، جس سے غلطیوں کا صدور نہیں ہو سکتا۔ اگر ذرا سی بھی کوئی بات راہ راست سے ایک سوت برابر بھی ہٹتی ہے تو اللہ وہی بھیج کے وہیں ٹھیک کر دیتا ہے۔ آپ نے شہد کھانے سے قسم کھا لی کہ یہ نہیں کھاؤں گا، کیونکہ ایک بیوی نے آپ سے، امہات المومنین میں سے، عرض کیا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک پھول ہوتا ہے وہاں، تو مکھی جس پھول کا منہ رس چوستی ہے اس کی مہک شہد میں آ جاتی ہے۔ یہاں بھی لوکاٹ کا اگر پھلوں سے وہ چوستی ہے تو اس کی خوشبو آ جاتی ہے، نیم پر چھتا لگاتی ہے تو کڑواہٹ آ جاتی ہے، تو وہ مغافیر کی ہلکی سی مہک ہوتی ہے۔ آپ نے کہا میں آپ شاید نہیں، کیونکہ آپ کو منہ کی بو سے بہت نفرت تھی،
اور سب سے زیادہ شغف اس بات سے تھا کہ مسواک کرتے تھے۔ اللہ نے وحی بھیج کے وہیں درست کر دیا۔ آپ قانون ساز تو نہیں، قانون ساز تو میں ہوں، آپ تو قانون نافذ کرنے والے ہیں۔ ذرا اس سے اندازہ کر لیں کہ اسلام کیا ہے اور ہم نے بنا کیا رکھا ہے۔ ہم خود قانون ساز بنے بیٹھے، جو ہماری مرضی کے مخالف چلے اس کا جینے کا حق چھین لو، جب تک اسے مار نہ دو چین نہ آئے، جب تک اس کو خون نہ بہا دو اس وقت تک تمہیں تسکین نہ ہو۔ پھر بھی مسلمان، وہاں اللہ پیغمبر کو اتنی سی بات پر وہیں روک دیتا ہے۔ یہ حق تمہیں کس نے دے دیا کہ تم اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرو؟ اس آئینے میں آپ سب، ہمارے سارے واعظین، ہمارے سارے علماء، ہمارے سارے خطباء، ہمارے سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو وہ بڑی شے سمجھتے ہیں، میں تو بہت حقیر آدمی ہوں، بزرگوں کی صحبت سے جو سیکھا ہے وہ آ کے آپ کو سنا جاتا ہے، کوئی دعوی علم ہی نہیں ہے۔ اللہ کا گناہ گار بندہ ہوں، اللہ معاف فرما دے تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ دامن عمل میں کچھ بھی نہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو کائنات کا خلاصہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان سے کہہ رہا ہے۔ آپ کہیے یہ رب اغفر، میرے اللہ میرا گناہ معاف کر۔ آپ وضو فرما رہے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خادم ہیں، 10 سال خدمت کی، وضو کا لوٹا اٹھانے لگے، لا کے رکھا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پھر کچھ اور پڑھا۔ جب لوٹا اٹھانے لگے تو آپ نے سے پوچھا انہوں نے کہ سرکار آپ نے یہ بھی کہا تھا؟ آپ نے کہا انس میں نے مانگنے سے اللہ سے کچھ چھوڑ بھی دیا؟ آپ نے کہا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میرے گھر میں میرے لیے وسعت پیدا فرما دے، اللہ تو نے جو کچھ مجھے دیا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ یہ نہیں کہا اللہ بہت بڑی کوٹھی دے دے، بہت بڑا محل دے دے، اس لیے کہ بہت بڑے محل میں رہنے والوں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ دعا میں یہ کہا اللہ میرے گھر میں میرے لیے وسعت پیدا فرما دے، اسے میرے ہم مزاج بنا دے، اس میں میں رہوں تو چین سے رہوں۔ تو عرض کرنے کا مدعا ہے پیغمبر کو وہاں شہد نہ کھانے پر پابندی پر ٹوک دیا۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ پیغمبر بھی قانون ساز نہیں، قانون ساز صرف اللہ ہے، اور وہ قانون یہ ہے، اور جو کچھ اس پر عمل کر کے دکھایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی وضاحتیں ہیں، اس کتاب الہی کی وضاحتیں ہیں، اور ان اشاروں کو پیغمبر ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، اللہ نے سکھائی اور پیغمبر نے بتائی۔ سورہ واقعہ نازل ہوئی تو جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کرو، حضور نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں رکھ لو، تو سبحان ربی العظیم ہو گیا۔ سبح اسم ربک الاعلی، جب یہ نازل ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے اپنے سجدے میں رکھ لو۔ آپ نے دیکھا اشارہ اللہ نے دیا ہے، اشارے کی وضاحت کی ہے پیغمبر۔ اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تو نماز شروع کہیں سے کرو، اللہ اکبر، تکبیر ہوگی۔ تو پیغمبر قانون ساز نہیں بلکہ واضح قانون ہے۔ دعا سکھائی گئی ہے ربنا رب اغفر، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، وارحم، اللہ مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اللہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے، سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا، اس لیے کہ ماں بڑا رحم کرنے والی، خون چسا کے بچوں کو پالتی ہے،
सूखे बिस्तर फराहम करती है, खुद गीले बिस्तर पर पड़ी रहती है, फाके करके बच्चे पालती है। कितनी मेहरबान है औलाद पर। हुजूर फरमाते हैं 70 गुना ज़्यादा मेहरबान है अल्लाह तो इस माँ से भी ज़्यादा 70 गुना। तुम दिन रात उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो। हवा बंद कर दे, 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। पानी बंद कर दे, बिलक के मर जाओ। दाना न उगाए तो दरख्तों की छाल खा खा के मर जाओ। इतना मेहरबान है कि तुम मान नहीं रहे हो और अब भी नहीं मान रहे हो। जिस अजाब में हम गिरफ्तार हैं अहले पाकिस्तान, अल्लाह इस मुसीबत से हमें निजात अता फरमाए। ये इज्तिमाई तौबा का वक्त है। सारे मिल के अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह जो कुछ हमारे गुनाह हैं हमें माफ़ कर दे। हम बहुत मुसीबत में मुब्तला हो गए। जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की किसी की ज़मानत बाकी नहीं रही। चारों तरफ पता लगता है कि जैसे हम हर वक्त दुश्मन के घेरे में हैं। और ये दुश्मन कौन है, इनकी डोरियां कौन हिला रहा है, ये किसके लिए काम कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। ये तंबीही अजाब है खुदा का, और तंबीही अजाब तौबा के बगैर दूर नहीं होता। अल्लाह से तौबा करो, इज्तिमाई तौबा करो, सारे मिल के। अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे। ये सरजमीन तेरे नाम पर ली थी, अल्लाह इस रास्ते पर फिर वापस आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अब तक जितनी वादा खिलाफियाँ की हैं ये सारी माफ़ कर दे। अल्लाह हमें, हमारे हुक्मरानों को, हमारे कायदीन को, हमारे रहनुमाओं को, हमारी पब्लिक को, हमारे अवाम को, हमारे छोटों को, हमारे बड़ों को, सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ दयानतदारी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।